ایز اے منسٹر آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ مجھے جو رسپانسبلٹی ملی انیشلی لوکل گورنمنٹ کی، تو اس میں ہم نے کچھ ایسے چینجز کرنے کی کوشش کی. نمبر 1 تو ہم نے ان سب کو کہا کہ آپ پبلک سروس ڈلیوری کا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ آپ پبلک سرونٹ ہیں. پنجاب میں سالانہ 17,50,000 برتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں. برتھ سرٹیفکیٹ آپ بنانے چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 سے 8,000 مٹھائی ایکسیپٹیبل نہیں ہے انڈر مائی واچ. آئی ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. جس طرح کسی نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. ایبسلیوٹلی ناٹ. پی ایس ایل کے لیے کبھی مائنڈ بنایا کہ میں نے ٹیم خریدنی ہے؟ ایک آدھی بار کچھ یہ ہوا تھا ڈسکشن اس پہ پی ایس ایل کی جب ٹیم آ رہی تھی اس کو لیا جائے فیز 1 میں فیز 2 میں، لیکن کوئی سیریس اس پہ نہیں ہوئی. یہ جو چیمپئنز کپ تھا یہ اس کا ایک پرپز اتنا اچھا تھا، اسپورٹس کے لیے کچھ بھی ہو، پاکستان کے لیے کچھ ہو تو اس کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے. یو ایم ٹی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں تو اتنی کم عمری میں ایز اے پریزیڈنٹ ذمہ داریاں کچھ زیادہ نہیں ہیں آپ کی؟ ہماری جو فیملی تھی وہ ایجوکیشنسٹ کی فیملی تھی. کیسا حادثہ ہوا جس کی جی بالکل. اس میں مجھے اس کا چارج لینا پڑا. اس وقت میری ایج جو تھی وہ صرف 26 سال تھی. تو 26 سال کی عمر میں مجھے جو ہے ایک سمجھیں کہ 18-19 ہزار نوجوانوں کا ایک ادارہ جو ہے وہ آپ نے رن کرنا تھا. میں نے رن کرنا تھا. بہت بڑا چیلنج تھا. نیتی سے کام کیا، جو لوگ تھے ان کو ساتھ لے کے چلے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. لیڈنگ یونیورسٹیز میں آپ کی یونیورسٹی کا شمار ہوتا ہے. اس کی جو بیس تھی یہ بہت سالڈ تھی جو ڈاکٹر حسن نے سیٹ کی. گول یہی ہے کہ ہم کوالٹی ہائر ایجوکیشن عام آدمی کے لیے ایکسیسیبل بنائیں. یونیورسٹی کے اندر 61% جو طالب علم ہے یہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹس کے لیے کیا انیشیٹوز لے رہی ہیں؟ اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے دیکھیں ہمارا یہ کہ اسپورٹس اور کلبس پہ بہت ایمفسس ہوتا ہے. 60 سے زائد جو ہے نا کلبز ہیں، ماڈل یونائٹڈ نیشنز کو جوائن کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں شاہنواز خان اور آپ پبلک نیوز کا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ. ناظرین، آج کے میرے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن میں ان کا تعارف ضرور کرواؤں گا. یو ایم ٹی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہے، سابق نگران وزیر بھی رہے ہیں، اور حالیہ اگر کرکٹ کی میں بات کروں بڑی دلچسپی لیتے ہیں کرکٹ میں. انہوں نے ریسنٹلی ابھی ٹیم خریدی ہے یو ایم ٹی مارخور، جو اگر میں بات کروں تو فائنل کے لیے وہ کوالیفائی کر چکی ہے. ایک بہترین ٹیم، اور کس طرح انہوں نے یہ ٹیم لی اپنی اتنی کم عمر میں. انہوں نے اپنا جو یونیورسٹی کا ایز اے پریزیڈنٹ سفر اور پھر نگران وزیر بہت ساری ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم توقع کرتے ہیں کہ اسی طرح شاندار پرفارمنس ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ دیں گے. جی دا ون اینڈ اونلی ابراہیم حسن مراد صاحب آج کے میرے مہمان ہیں. ان سے اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. ابراہیم بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور خوش آمدید. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ابراہیم بھائی، ایک تو سوری یہ بات آپ تعارف میں بھول گئے کہ ہم آپ کے ہمسائے بھی ہیں. چلیں سر، یہ آپ کی محبت ہے. ابراہیم بھائی بھائی ہیں آپ ہمارے، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اسپیشلی میں نے آپ کو انوائٹ کیا، اتنے مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت گزارا، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اچھا ابراہیم بھائی، سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ یو ایم ٹی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، تو اتنی کم عمری میں ایز اے پریزیڈنٹ ذمہ داریاں کچھ زیادہ نہیں ہیں آپ کی؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنی ذمہ داری اور کس کو کیا موقع ملے زندگی میں. کچھ آدمی کے اندر اپنی طلب بھی ہوتی ہے. جی میرے اندر شروع سے ایک یہ چاہت تھی کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے ملک کا مستقبل بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے. اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی آدمی کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری جو یوتھ ہے 66%، اس کو اگر ہم اچھی تعلیم دیں، اچھا ہنر دیں، ان کا اچھا کردار ہو، اچھی تربیت ہو، تو ملک ہمارا ترقی کر سکتا ہے. تو ہماری جو فیملی تھی وہ ایجوکیشنسٹ کی فیملی تھی، اور ہمارے پاس ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا، اور آپ کو علم ہے کہ ایک ایسا حادثہ ہوا جس کی اس میں مجھے اس کا چارج لینا پڑا. اور اس وقت میری ایج جو تھی وہ صرف 26 سال تھی. اچھا. تو 26 سال کی عمر میں مجھے جو ہے ایک سمجھیں کہ 18-19 ہزار نوجوانوں کا ایک ادارہ جو ہے وہ آپ نے رن کرنا تھا. میں نے رن کرنا تھا. بہت بڑا چیلنج تھا. جی ایگزیکٹلی. لیکن یہ کہ ایک بالکل نیتی سے کام کیا، خلوص نیت سے کام کیا اور محنت کی، اور جو لوگ تھے ان کو ساتھ لے کے چلے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے گولز ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں امپرومنٹ آئی، بہتری آئی. تو یہ میں تو اس کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہے
کرنی ہے تو ہمارا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے. اچھا حسن مراد صاحب گریٹ مین، آپ کے والد صاحب بڑے بہترین انسان تھے. کئی مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی. میں یقین کریں ہی واز اے گریٹ پرسن. تو یقین کریں سم ٹائم ہمیں بھی ایسا لگتا تھا، ہمیں تو آج تک بلکہ وہ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو سڈنلی ابراہیم بھائی ایسا کیا انسیڈنٹ ہوا تھا، کیا ایسا کچھ اس چیز کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہ ایکچولی کیا واقعہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں آپ کے ہمیں مجھے بھی سب کو علم ہے کہ جس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ایک دن جانا ہے، مہمان کے طور پہ اس دنیا میں ہے. ایسے اور اصلی جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ اگلی منزل دنیا ہے، جو اگلا جہاں ہے. اور جو مومن ہے نا، مومن جی جس کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہو، ٹھیک ہے، جس کو آخرت پہ یقین ہو، اس کے لیے جو نیک آدمی ہے، جس نے جو ہے تقوی اختیار کیا ہو، اس کے لیے موت خوشخبری کا نام ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے اور آپ کو یہ اس بات کا جو ہے نا وہ کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور اسی نے سب کچھ کرنا ہے، اور میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کی جو بتائی ہوئی گائیڈ لائنز ہیں اس کے تحت گزارنی ہے، تو مومن جو ہے نا اس کے لیے موت خوشخبری کا نام ہے. ہمارا ہوتا ہی ہے کہ ہم ساری زندگی جو ہے نا وہ فوکس ہمارا دنیا میں رہتا ہے اور ادھر جو چیزیں ہو رہی ہیں اسی پہ ہم بات کرتے ہیں، اسی کی فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہمیں موت کا ایک تو میں چاہتا ہوں کہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہم سب ٹھیک کریں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس طرح آپ نے بھی کہا یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی نے اس سے اوبیسلی گزرنا ہے. اور یہ ہے کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو، کوئی آدمی کسی النس سے گزر رہا ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تو ڈفرینٹ کائنڈ آف ایشوز ہوتے ہیں. جی، تو اس کیس میں تو یہ تھا کہ ہم ایک خنجراب کے اندر ٹریول کر رہے تھے، کسی وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں ایک کار حادثے میں بہت ہی سمجھیں کہ شاکنگ اور آؤٹ آف دا بلو جیسے کہتے ہیں کہ سوچا نہیں تھا. اور یہ کہ آپ جو ہے وہ باپ جو ہوتا ہے وہ ایک چھت کی طرح ہوتا ہے. بے شک. تو اگر آپ کو اس نے جو سپورٹ دی ہوئی ہوتی ہے، جو آپ کو اس نے بچا کے رکھا ہوتا ہے، پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ جب ایک دم سے آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو تو وہ بہت بڑا ایک لاس ہوتا ہے، بہت بڑا لاس. لیکن یہ کہ مجھے جو پہلی میں نے بات کی کہ مجھے اس جو ہے نا پہلو سے تھوڑا سا اطمینان تھا کہ میں نے کہا یہ آدمی وہ ہے جس کی میں گواہی دے سکتا ہوں کہ نیک آدمی تھا، اور اس نے زندگی میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر جتنی خراب ٹریفک ہوتی ہے اور لوگ اس طرح گاڑی چلاتے ہیں، انہوں نے آج تک گاڑی چلاتے ہوئے ہارن بھی نہیں دیا. کیا مطلب آپ ان کی طبیعت کا لگا، اور جو بھی ان کے پاس آیا اس کو انہوں نے نوازا، کوئی حقدار ہو نہیں ہو، جائز مطالبہ ہو ناجائز ہو، وہ کہتے تھے کہ ہر کسی کا میں کسی کے کام آ جاؤں، لوگوں کے میں دل میں جگہ بنا لوں. اور میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ آپ کی جو کمائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی مال دولت اکٹھی کر لیں، آپ کی کمائی یہ ہے کہ کتنے لوگوں کی آپ جو ہے نا دعا حاصل کریں. تو آپ شاید ان کے جنازے پہ تھے تو تقریباً 10,000 سے زائد لوگ آئے، بہت بڑا جنازہ تھا، دور سے آئے، کئی ملکوں سے آئے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. لوگوں نے یہی آگے کہا کہ مجھے انہوں نے ادھر ہیلپ کر دی، مجھے انہوں نے ادھر مشورہ دے دیا. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی زندگی کریں. وہ ایک ایسا لمحہ تھا، مجھے یاد ہے ابراہیم بھائی، آئی واز دیئر، کہ میں ساری زندگی وہ لمحہ بھول نہیں سکتا، اور وہ اتنا دکھ کا لمحہ تھا میرے لیے. خیر یہ تو یقین کریں کہ میں خود تھوڑا سا اس میں سیڈ ہو گیا ہوں. اچھا ابراہیم بھائی، یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں. یونیورسٹی میں اب آپ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کی لیڈنگ یونیورسٹی ہے پوری ایشیا میں، تو ایکچولی آپ ایز اے پریزیڈنٹ آپ نے کچھ ڈفرینٹ آپ نے پلان کیا ہوگا. یونیورسٹیز تو بہت زیادہ ہے، آپ نے کچھ ایسے ڈفرینٹ کیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے ایشیا میں UMT کا نام جو ہے وہ ہمیں گونجتا ہوا سنائی دیتا ہے. تو آپ نے کوئی اسپیسیفک کوئی آپ نے کوئی پلاننگ کی تھی، کوئی تھنکنگ، یا آپ کا کیا اس میں رول ہے کہ آج ماشاءاللہ لیڈنگ یونیورسٹیز میں آپ کی یونیورسٹی کا شمار ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ اس کی جو بیس تھی یہ بہت سالڈ تھی جو ڈاکٹر حسن نے سیٹ کی، اور نمبر 2 یہ کہ ہمارا گول یہی ہے کہ ہم کوالٹی ہائر ایجوکیشن عام آدمی کے لیے ایکسیسیبل بنائیں. ٹھیک ہے. ایک یہ بہت بڑی جو
ہماری کنٹریبیوشن آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک چھوٹی سی ہماری جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر 61% جو طالب علم ہے یہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں. اچھا اور 61%. یہ 6 سال پہلے 40% کے لگ بھگ تھے. جی جی. اور اب 61% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی نہ کسی اسکالرشپ پہ پڑھیں 10% سے لے کے 100% تک. ٹھیک ہے. اور اس میں تقریباً 1000 یتیم بھی شامل ہیں. تو ایک تو یہ ہمارا ویژن تھا کہ کسی کے پاس اگر مالی وسائل نہیں ہے تو ہم اس کا خرچہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی 20-25 قسم کی اسکالرشپس ہیں شہداء کے لیے ہیں, مائنورٹیز کے لیے ہیں, کرسچنز کے لیے, سکھس کے لیے, ریموٹ ایریا کے اسٹوڈنٹس کے لیے, بلوچستان سے, گلگت سے. تو ایک تو ہمارا یہ گول ہے کہ ہم کوالٹی ہائر ایجوکیشن جو ہے نا ایکسیسیبل بنائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر صرف 10% جو ہے نا انرولمنٹ کا ریشیو ہے ہائر ایجوکیشن میں. یونیورسٹی کے اندر صرف 10% بچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش میں 18% جا رہے ہیں, انڈیا میں 28% جا رہے ہیں, امریکہ میں 80% جا رہے ہیں, کوریا میں 70% جا رہے ہیں, ہمارے یہاں 10% جا رہے ہیں. آپ دیکھیں بنگلہ دیش آگے نکل گیا 18% پہ. تو ہم نے ایک تو یہ کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے, اعلیٰ تعلیم ہے, یہ ہر کسی کے لیے ممکن بنائیں. نمبر 2 یہ کہ ہم تحقیق کریں کہ جو ریسرچ پاکستان کو چاہیے جس سے ملکی مسائل کا حل نکلے گا. ٹھیک ہے. فرض کریں الٹرا لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, اس میں ہم کیا مٹیریل یوز کر سکتے ہیں, پلاننگ کس طرح کرتے ہیں, غریب آدمی کو چھت کیسے میسر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, آپ کے 80% لوگوں کے پاس کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو کس طرح حل کر سکتے ہیں, اس پہ ہمارے ریسرچر لگے ہوئے ہیں. فوڈ اینڈ ایگریکلچر میں کس طرح پروڈکشن بڑھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا ہمارا یہ پہلو ہے کہ ہم ریسرچ کریں. نمبر 1 یہ ہے کہ ایجوکیشن کو فروغ دیں, اور نمبر 2 یہ ہے کہ سوسائٹل ہمارا امپیکٹ ہو. اچھا, اس میں آپ نے ظاہر ہے کوئی بندہ پلان کر رہا ہے تو آنے والے وقت میں آپ نے کوئی پلان کیا ہوگا اسپیسیفک یونیورسٹی کے لیے کہ ہم نے یونیورسٹی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں, کچھ نئے ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو ایک ڈفرینٹ, ظاہر ہے آپ باقی یونیورسٹیوں کی اگر میں بات کروں تو UMT کو ایک ڈفرینٹ ایک پکچر ہمیں نظر آتی ہے ہر طرف. تو آپ کا ویژن کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں ویژن سب کا بھی یہی ہونا چاہیے. ہمارا جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے ٹرانسفارمیشن پہ, ویلیو ایڈیشن پہ, کہ میڈیوکر ان ایکسلنٹ آؤٹ, کہ میڈیوکر آدمی کو آپ نے ٹاپ پہ کیسے لے کے جانا ہے. یہ ہمارا سمجھے چیلنج ہے, یہ ہمارا فوکس ہے, یہ ہمارا گول ہے کہ ایک عام آدمی کو آپ نے وہ ہنر دینی ہے, وہ علم دینا ہے, وہ ایکسپوجر دینا ہے جس سے وہ دنیا کی ٹاپ پوزیشنز پہ جا کے کمپیٹ کر سکے, ادھر پرفارم کر سکے. تو ایک تو یہ ہمارا مین جو ہے نا بنیادی یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنی ہے. اچھا, اس کو کس طرح کریں گے, اس کے اندر ہم نے 4 ایسپیکٹس رکھے ہوئے ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ ہے کہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہو, کہ جس پیشے کا انتخاب کرے اس کو سمجھ بوجھ ہو, اس کی سمجھ بوجھ ہو. نمبر 2 یہ کہ پرسنل ایکسلنس, کہ اس کے اخلاق, اس کی کمیونیکیشن سکلز, ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر چیزیں ہوں جو کہ وہ پرسنل ایسپیکٹ جو ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی اس طرح کی کمی نہ ہو. نمبر 3 یہ ہے کہ ایکیڈیمکلی ساؤنڈ, کہ اس نے جو پڑھا ہے وہ اس کو آتا ہو. اور نمبر 4 ہے اسپریچولی انلائٹنڈ, کہ وہ اس کے پاس اگر قابلیت بھی ہے, اس نے جو پڑھا ہے اس کو وہ بھی آتا ہے, اس کے پاس کمیونیکیشن سکل, اس کی پرسنالٹی بھی اچھی ہے, لیکن اگر اس کے پاس دین نہیں ہے, اس کو آخرت کی نہیں سمجھ, اس کو ویلیوز ایتھکس کی نہیں سمجھ, جھوٹ سچ کا اس کو فرق نہیں پتا, تو وہ فیل ہے. تو ہم ان 4 پہلوؤں پہ کام کرتے ہیں. اوکے. اچھا, ظاہر ہے اگر ریسنٹ پاسٹ کی بات کریں, ڈیجیٹل کا دور چل رہا ہے, تو ریسنٹ پاسٹ کی اگر ہم بات کریں, جس طرح کرونا کا ایشو آیا, اس میں سارا کچھ ہی تقریباً ڈیجیٹلائز ہو گیا اس میں. تو دیکھیں ایک ویژن ہوتا ہے نا ڈیجیٹل کے لیے, ان چیزوں کے اوپر آپ کیا مطلب, جو جس طرح اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر میں بات کروں ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, تو آپ ان چیزوں کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, آپ کی کیا پالیسیز ہیں کہ نارملی اگر جس طرح آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ظاہر ہے پہلے یونیورسٹی میں پڑھیں گے, اس کے بعد اکیڈمیز وغیرہ یا کچھ, اس کو آپ امپروو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی انیشیٹو, کوئی پلان آپ لوگوں نے بنایا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے, بالکل ڈیجیٹل کا دور ہے, اور جو بھی جتنے بھی سمجھیں پیرنٹس بھی ہیں, عام سوسائٹی میں بھی لوگ ہیں, وہی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو, اپنی اگلی نسل کو اس لیول کی جو ہے نا کیبلٹی دیں کہ یہ آگے آنے والے وقت میں جو ہے نا سروائیو کر سکے. ٹھیک ہے. اب وقت ٹیکنالوجی کا ہے, تو ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو بچے ہیں 2 سال کے 3 سال کے, سب کے پاس ٹیبلٹ ہے. ایگزیکٹلی. پہلے جو ہے وہ موبائل
لوگ سیکھتے تھے. بالکل ایسے اب یہ کہ وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ ٹرینڈ ہے, ٹیک سیوی بچے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں سب, ٹھیک ہے, سافٹ ویئرز, گیمز, A to Z. تو ایک تو یہ کہ ان کی اپنی اسمارٹنیس اور ان کی کیبلٹی اتنی ہے کہ ایک کلک پہ دنیا کا سارا جو ہے نا نالج, ساری انفارمیشن ان کے لیے اویلیبل ہے. تو ہم نے اس کو اب ادھر سے آگے لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اس کو لانگ ٹرم وہ ابیلٹی دینی ہے, کریٹو تھنکنگ کی ہے, انوویشن کی ہے, پرابلم سالونگ کی ہے, ٹھیک ہے, ٹیم ورک کہ مل کے کیسے کام کرنا ہے. تو ہم ایسی ایٹریبیوٹس پہ کام کریں گے جو کہ وہ کہیں بھی جائے تو اس کو اس پہ جا کے جو ہے نا وہ مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں جائے, اسپورٹس کی فیلڈ میں جائے. تو یہ میرے خیال سے فوکس ایریا ہوتا ہے ہمارا بھی, اور اس پہ کرنا چاہیے کام. اچھا, اسٹوڈنٹس کے UMT اسپیشلی اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹس کے لیے کیا انیشیٹوز لے رہی ہیں؟ اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے دیکھیں, ایک تو ہمارا یہ ہے کہ اسپورٹس اور کلبس پہ بہت ایمفسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ 60 سے زائد جو ہے نا کلبز ہیں, اس میں آپ ماڈل یونائٹیڈ نیشنز کو جوائن کر سکتے ہیں, آپ فلم تھیٹر آرٹس کو جوائن کر سکتے ہیں, آپ کسی اور ایریا میں جس میں آپ اسپیشلائز یا انٹرسٹ رکھتے ہیں اس میں آپ جا سکتے ہیں, ایڈونچر کلب میں جا سکتے ہیں. تو دیکھیں جو لرننگ ہے نا آپ کی, وہ کلاس روم میں نہیں ہوتی, وہ آپ کی 80% ہوتی ہے آپ کی سچویشنل, باہر جو آپ ایکسپوجر لیتے ہیں, دوستی یاری زندگی جو آپ گزارتے ہیں. تو وہ اسپورٹس آپ کو انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. اسپورٹس آپ کا کریکٹر بلڈ کرتی ہے, ڈٹرمنیشن, ہارنا نہیں ہے, فائٹنگ اسپرٹ, یہ سب چیزیں. تو یہ جب ساتھ ساتھ اوبیسلی ہم بھی اس پہ کرتے ہیں فوکس, اس لیے 60 سے زائد ہماری اسپورٹس اکیڈمیز بھی ہیں اور کلبز اینڈ سوسائٹیز بھی ہیں. تو ادھر آ کے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سیکھتے ہیں, اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے, پروپوزل سبمٹ کراتے ہیں, کوئی کانفرنسز کرا رہے ہیں, ایونٹس کرا رہے ہیں. تو اس میں ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسپورٹس میں. تو یہ ایک چیز ہے جس پہ ہمارا فوکس ہے. ابراہیم بھائی, یونیورسٹی UMT کو آپ لے کے جا رہے ہیں دوسرے شہروں میں, پورے پاکستان میں شاخیں ہمیں نظر آئیں گی آنے والے ٹائم میں؟ دیکھیں, پلان آپ نے کیا ہوا اس حوالے سے؟ ایجوکیشن جو ہے نا, تعلیم, یہ تو اوبیسلی پاکستان کے اندر کافی جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں جس لیول پہ ہونی چاہیے. ہم سے سری لنکا آگے, بنگلہ دیش آگے. بالکل. اور یہ کہ آپ کے پاس تقریباً 1.25 سے 1.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. میں اسکول کی اگر بات کروں, الارمنگ سچویشن بات کی بات آتی ہے, تو اس کو پھیلانا تو ضروری ہے, لیکن جو اس سے بھی اہم چیز ہے وہ یہ کہ کوالٹی ایجوکیشن فراہم کریں ہم. اب سرکار جو ہے اس کے آپ اسکولوں میں جائیں تو وہ کہتے ہیں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, اور 1-1.5 مہینے جو ہے وہ اسکول میں ٹیچر کوئی نہیں آتا. بالکل. اور نمبر 3, کسی کو کوئی جاب نہ ملے تو اس کو کہتے ہیں ٹیچر لگا دیتے ہیں. بالکل کوئی جاب نہیں ہے, ٹیچر کی جاب ہمارے پاس ہے. ٹیچر کو خود جو ہے وہ ٹیچنگ نہیں آتی. تو یہ جب مسائل آپ کے سامنے ہیں تو آپ اوبیسلی ایکسپینڈ کرنے سے پہلے سوچیں گے, ٹھیک ہے, کہ آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ مقصد حاصل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیول سے کچھ شہر ہم نے دیکھے, لیکن وہ بڑے شہر ہیں, ٹھیک ہے. اسکول کے لحاظ سے یا کوالٹی کے لحاظ سے, اگر ہم یونیورسٹی کے لحاظ سے بھی اگر بات کریں چھوٹے شہروں کی, تو ادھر جو کوالٹی ہم لاہور میں آفر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان شہروں میں نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جو ہے وہ باہر نہیں موو کرتے. یہ ایک وجہ ہے جس کے اوپر, مطلب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ نے ایک جوس بنانا ہے تو جوس کے اندر کیا انگریڈینٹ ہوگی, جو پھل ہے نارملی, پھل کی کوالٹی, پھل کی مٹھاس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا جوس کیسا ہے. بالکل. اگر نارملی ہمیں خالص ملتا نہیں ہے جوس ہوگا تو اچھا جو ہے نا اس کے پیچھے پھل ہوگا, ٹھیک ہے. تو یونیورسٹی کے اندر کسی بھی درسگاہ میں, تعلیمی ادارے میں جو فیکلٹی ہے, جو اساتذہ ہے, یہ اس کا مین کرکس ہے. تو وہ آپ کو جو ہے جس کوالٹی کے لاہور میں ملیں گے وہ آپ کو میاں چنو میں نہیں مل سکتے, وہ جھنگ میں نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمارا فوکس فی الحال جو ہے وہ لاہور میں ہے. لیکن ایسے اتنا بڑا نام ہے, ابھی آپ ریسنٹ پاس میں اگر آپ ایشیا میں نمبر 3 پہ تھے غالباً, آپ لوگ اسٹینڈ کر رہے تھے, ٹاپ 100 میں, ہم ٹاپ 100 میں تھے آپ لوگ. تو ظاہر ہے گلوبلی ایک آپ کا نام ہے. تو جس طرح آپ دیکھیں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, اگر میں بات کروں پاکستان میں نارمل یونیورسٹی کی بات کر لیں, دیکھیں وہ آکسفورڈ کے ساتھ ان کی کولیبریشن ہے, یا اور 1-2 یونیورسٹیز ہیں جن کی کولیبریشن ہے کسی بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ. تو آپ لوگوں کا بھی کچھ پلان ہے کہ کولیبریشن کے ساتھ کسی بڑی یونیورسٹی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو آپ جو ہے نا اٹیچ کریں؟
ہماری تقریباً 60 ممالک میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے ہیں ایم او یوز، اور ہمارے اسٹوڈنٹس ادھر جاتے ہیں، ہماری فیکلٹی ایکسچینج ہوتی ہے. تو یہ تو ایک ہے کہ جس سے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ گلوبل ایکسپوجر ملتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹرکی جا کے رہتا ہے 2-3 ماہ، ادھر ٹرکی کا کلچر، ٹرکی کے انسٹیٹیوشن، ٹرکی کے لوگ ان کو جانتے ہیں، اس کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کریکٹر کی. چائنا جاتا ہے، وہاں جا کے چائنیز کلچر سیکھتا ہے، چائنیز ورک ایتھکس، چائنیز پروفیسرس سے اس کو نالج ملتی ہے. تو یہ تو ایک ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ فرض کریں کہ بات کریں کہ کوئی جوائنٹ کولیبریشن کر کے کوئی ایک اور ادارہ بنایا جائے، اس پہ ابھی ہم نے نہیں کوئی فوکس کیا، لیکن ہماری انٹرنیشنل لنکیجز کافی ہیں. اچھا ظاہر ہے یونیورسٹی ایک بڑا بہترین ایک میں تو کہتا ہوں پروفیشن ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے میرے خیال کہ لمحہ فکری ہے کہ ہماری جو ریشو جس طرح آپ نے بتائی کہ صرف 10% ہے، تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کی، سری لنکا کی، تو آپ اپنی یونیورسٹی ظاہر ہے انوائرمنٹ اچھا ہے، وہ تو میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے. تو مزید اس کو امپروو کرنے کے لیے کوئی اسپیشلی انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، لائک اگر آپ اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اسپورٹس میں آپ کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے ٹین ایجر لڑکے، مطلب اچھے لڑکے ہوتے ہیں لیکن سم ٹائم وہ افورڈ نہیں کر پاتی فیسز ظاہر ہے یونیورسٹی، تو ان کے لیے آپ نے کوئی اسپیشلی کوئی پیکیجز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا ان کے لیے کوئی اس طرح کا ریلیکسیشن ہے ان بچوں کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر 62% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکالرشپ پہ. ٹھیک ہے، بالکل. اور اس کے اندر ہمارے پاس اسپورٹس اسکالرشپس بھی ہیں جو کہ سال کی تقریباً 4 سے 5 کروڑ روپے کی ہماری ایلوکیشن ہوتی ہے. پورے پاکستان سے ہم جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کا پھر تعلیم کا خرچ بھی ہم اٹھاتے ہیں، ان کو رہائش بھی ہم دیتے ہیں، 3 وقت کا ان کا کھانا بھی، A to Z سارے ایکسپینڈیچرز ہم اس کو کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہماری تقریباً 150th رینک تھا 5 سال پہلے. ہم پورے پاکستان میں 150 پہ تھے 211 یونیورسٹیز میں، اور آج ہم 5th پہ ہیں. تو جو ہم نے اچھے ٹیلنٹ کو، اب ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایک فائٹر تھا، بلکہ ہماری یہ MMA کا ایک کمپٹیشن ہو رہا تھا، اور وہ سوات سے آیا اور اس نے فائٹ کی، اور ہمارے جو اسپورٹس کے ہیڈ تھے انہوں نے اس کو پک کر کے انہوں نے کہا کہ ان کو ہم اسکالرشپ دیں گے. ہم نے اس کی اسکالرشپ اپروو کی. آج وہ لڑکا جو ہے، پہلے تو اس نے HEC میں پورے پاکستان میں ٹاپ کر دیا. جب وہ ادھر آیا، وہ سوات سے تھا، اس کو خود بھی نہیں پتا میں کیا ہوں. آج وہ لڑکا خبیب کے ساتھ ٹرین کر رہا ہے کیلیفورنیا میں. زبردست. تو یہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اسپورٹس کا، میں بھی جب ابھی یہ کب بھی میں نے دیکھا تو میں نے کہا ایک چیز ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے. ٹیلنٹ تو بہت ہے، میں اس کی طرف بھی ہوں، اس کے اوپر تو پھر ہم ڈسکس کریں گے نا. میں اسپورٹس فیسلٹی کی میں اگر بات کروں تو ہم جو ہے وہ ایک آپ کے لیے بھی یہ شاید ہو پرسنلی پازیٹیو کہ ہم یونیورسٹی کے اندر ایک 30,000 اسکوائر فٹ پہ ملٹی پرپز سپورٹنگ ہال بنا رہے ہیں، فیسلٹی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کا پہلا اس میں انڈور ٹینس کورٹ ہوگا. اس کے اندر والی بال کورٹس ہیں، باسکٹ بال کورٹس ہیں، 7 عدد بیڈمنٹن کے کورٹس ہیں. تو یہ ایک فیسلٹی ہے جو کہ بن رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے. آپ جی ضرور ضرور. میں تو آپ نہ بھی بلائیں گے، ہم خود بھی آ جائیں گے. اچھا ابراہیم بھائی، UMT کا پریزیڈنٹ ہیں، اوور آل اگر میں بات کروں پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں، آپ کے کیا تھاٹس ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں بہت ہی ایسی سچویشن ہے جو کہ ڈپریسنگ ہے اور دکھ ہوتا ہے. آپ یہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 80% بچے جن کی عمر 10 سال کے لگ بھگ ہے، یہ 2 سینٹینس نہ اردو میں نہ انگلش میں لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. اچھا 80%. تو یہ ایک سمجھے لٹمس ٹیسٹ ہے. دوسرا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ 2/3 لوگ جو انٹرمیڈیٹ کے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے، وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پاسنگ کی پرسنٹیج ہے وہ 33% ہے. جی 33%. 33% کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو 2/3 چیزیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے، تو آپ پاس ہیں. اور یہ 2/3 لوگ 1/3 نمبر بھی لینے میں کامیاب نہیں ہوتے. تو ایک تو یہ کہ بہت ہی ہمارے لیے یہ ڈپریسنگ سچویشن ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا نظام ہے. اب آپ ایک اور فیکٹ یہ دیکھیں کہ پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 2100 ارب روپے کا بجٹ ہے. ٹھیک ہے. اس 2100 ارب روپے کا جو 80% شیئر ہے وہ ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر. اوکے، ٹھیک ہے. اس 80% کا جو 80% شیئر ہے وہ ہے تنخواہیں.
ٹھیک ہے. 80% بجٹ آپ کا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے, اس کا 80% جو تنخواہیں ہیں, اور اس کا 80% ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تنخواہیں ہیں. تو پھر وہ اسپینڈ تو کیا ہو رہا یہ ہے جو پیسے اسٹوڈنٹس کے اوپر تو جو کچھ لگ ہی نہیں رہا. 200-400 ارب روپے ہیں, یہ کدھر جا رہے ہیں, یہ پوچھنا چاہیے. تو ہماری جو اوبویسلی سیاسی لیڈرشپ رہی ہے, وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ بنتے ہیں اسکول میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر اپنی مرضی کی ہم لگائیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ الیکشن کے اندر ان کا عملہ بنتے ہیں, تو ان کو ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی بھرتیاں ہوں. تو جس چیز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سیاسی انٹرسٹ سامنے آ جائے گا اور ملکی انٹرسٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا, اس چیز کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور یہی ہم نے اپنے تعلیمی نظام کے ساتھ کیا ہے. اچھا, اب اس کے بعد آپ نے خود ہی پالیٹکس کی بات چھیڑ دی, اب اس طرف لے گئے بات کو. آپ کا ریسنٹ پاس میں کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ منسٹر رہے, آپ نے بڑے آپ ایکٹیو نظر آتے تھے ہمیں ہر وقت. سو ایز اے منسٹر آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں, اور یہ چیلنج آپ نے کیسے, مطلب آپ نے ایک دم ویسے آپ سرپرائز ہی دیتے ہیں سب کو, آپ نے چیلنج قبول کر لیے؟ نہیں, یہ ایک اتفاق ہی تھا. میں تو گلبرگ میں ایک ریسٹورینٹ میں 8 بجے تقریباً بیٹھا تھا, کہیں کھانا کھا رہا تھا. اچھا. اور مجھے فون آیا کہ 9 بجے آپ کا اوتھ ہے گورنر ہاؤس آ جائے. آپ کو بھی نہیں پتا تھا؟ تو یہ کہ ایک تو یہ کہ سرپرائز تھا. میری محسن صاحب سے ایک یاد اللہ تھی پرانی, ٹھیک ہے, ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنی کابینہ میں انہوں نے حصہ بنایا اس کا مجھے. تو ایک تو یہ کہ اوبویسلی ایک بڑا آپ کے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے جو رسپانسبلٹی ملی انیشلی لوکل گورنمنٹ کی, جی, تو اس میں ہم نے کچھ ایسے چینجز کرنے کی کوشش کی. نمبر 1 تو ہم نے ان سب کو کہا کہ آپ پبلک سروس ڈلیوری کا مائنڈ سیٹ بنائیں. ٹھیک ہے, کہ آپ پبلک سرونٹ ہیں. ٹھیک ہے. پبلک سرونٹ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پبلک سروس دینی ہے, عوامی خدمت میں مصروف رہنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے عوام کو اپنی خدمت میں مصروف رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور نمبر 2, پبلک سرونٹ کا وہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک از مائی سرونٹ. پبلک از مائی سرونٹ. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آئی ایم ان دا سروس آف پبلک. تو نمبر 1 تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. سب ٹھیک ہے, ساری جتنی حکومت کا حصہ ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سمجھے کہ ہم عوام کی خدمت میں مصروف ہم نے رہنا ہے. بالکل, ہم نے عوام کو اپنی خدمت میں نہیں لگانا. ٹھیک ہے. اگلی بات میں نے ان کو یہ کی کہ آپ نے نمبر 1 پرائرٹی رکھنی ہے غریب اور مسکین اور جو آدمی تکلیف میں, کہ اس کی ہم نے زندگی آسان کرنی ہے, اس کی زندگی میں ہم نے بہتری لانی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ اب کوئی سانس بھی اپنے دفتر میں لیں گے نیکی میں گنا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے پرائرٹی اور اپنا جو وہ ہے نا مائنڈ سیٹ, وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے, ویژن کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اب جس طرح پنجاب میں سالانہ 17,50,000 برتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور برتھ سرٹیفکیٹ آپ بنانے چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 سے 8,000 مٹھائی, ایگزیکٹلی, وہ بالکل 2 سے 8,000 مٹھائی کا ریٹ ہے. اگر آپ 2,000 پہ کیلکولیٹ کریں اس کو, تو یہ تقریباً سال کے 350 کروڑ روپے رشوت کے بنتے ہیں جو عوام اپنی اولاد کی پیدائش پہ دے رہی تھی. صرف سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے انڈر مائی واچ, آئی ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. جس طرح کسی نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, ایبسلیوٹلی ناٹ, تو ہم نے بھی کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے. اور نادرا کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیولپ کیا, اور اب آپ گھر بیٹھے بیٹھے ڈاکومنٹس بھیجیں گے موبائل پہ. ٹھیک ہے. اور گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو موبائل پہ سرٹیفکیٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کسی یو سی نہیں جانا, کسی سیکٹری کی محنت نہیں کرنی, اور آپ کو سارا ڈیٹیل پروسیس ہے, یہ کام آپ کا ہو جائے گا. تو آپ یہ ایک انسٹنس ہے. تو اس طرح آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے, میرج سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ, یہ سارے سرٹیفکیٹس کی ڈیٹائزیشن ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری تقریباً جو ہے وہ 8 سے 10 ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں پنجاب میں, جو کہ ساری ویسٹ مینجمنٹ کرتی ہیں. لاہور کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہوتا تھا, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی ان کی. تو یہ جب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو 3 مہینے بعد کے خرچے ہی نہیں ہیں, ہم کس طرح چلائیں گے, ہماری تنخواہیں ہیں, ہمارے ڈیزل ہے, ہماری گاڑیاں چلتی ہیں, 5,500 ٹن کوڑا ہم پک کرتے ہیں ڈیلی کا, تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور لاہور جو ہے وہ گرد غبار اور کوڑے کا ڈھیر بن جائے گا. تو میں نے جب اندر ان کے جا کے دیکھا, پتہ لگا کہ اس میں تقریباً 5,000 گوسٹ امپلائی کام کر رہے تھے, جو کہ کام پہ نہیں آتے تھے, اور تنخواہ ان کو مل جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو پی آئی ٹی وی میں میری میٹنگ ہوئی, میں نے ان سے کہا مجھے کوئی GPS کی ڈیوائس دیں جو کہ ہم
اپنے لوگوں کو ٹریک کر سکیں کہ وہ بازار میں ہیں، فیلڈ میں ہیں یا اپنے گھر بیٹھے ہیں. زبردست. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے، اچھا. لیکن ایک ہمارے پاس کڑا ہے جو قیدی پرول پہ باہر آتے ہیں ہم ان کو بناتے ہیں واہ. تاکہ ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ لگ جائے کدھر ہے. واہ. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمیں دیں کچھ. اچھا. تو ہم نے ان سے کچھ لیا اور ہم نے پھر ان کو کہا کہ جس پہ ہمیں شک ہوگا نا ہم اس کو وہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ پتہ لگ جائے کام پہ صبح 7 بجے 6 بجے آتا ہے کہ نہیں آتا، پورا دن کام پہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. صحیح ہے. آپ یقین کریں جو ادارہ خسارے میں تھا، دیوالیہ ہو گیا تھا، وہی ادارہ جو ہے وہ مہینے کا 10 کروڑ روپے بچانا شروع ہو گیا. سال کا 1.25 ارب روپے بچانا شروع ہو گیا اور لاہور کے اندر صفائی کے سٹینڈرڈ جو تھے وہ بھی بہت انکریز کر گئے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی اگر چیزیں ہیں اس میں اتنی زیادہ کرپشن تھی. تو دیکھیں ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میرے انڈر 116 منڈیاں آتی تھی، کیٹل مارکیٹس. جی بالکل. ان کا آکشن تھا یا لائف اسٹاک. تو پچھلے سال جو ہے جب ان کا آکشن ہوا تو انہوں نے ایک جو اس وقت کی حکومت ہوتی تھی تب انہوں نے کیا یہ کہ ان کے ایک فرنٹ مین نے بڑی منڈیوں سے 1 کروڑ اور چھوٹی سے 50 لاکھ لیے اور جو جس کو دینا تھا وہ دے دیا اور جس کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا اس کو جس کی بڈ کینسل کرنی اس کو کینسل کر دی. ٹھیک ہے. میرے پاس جب یہ آئے تو میں نے کہا یہ تو آپ کی کتنے میں آکشن ہونے کا 3 ارب 56 کروڑ میں آکشن ہوا ہے. اماؤنٹ تو بہت لگتی ہے بہت بڑی کہ 3 ارب 56 کروڑ میں آکشن ہوا ہے. میں نے ان سے کہا کہ جو پچھلے سال کا گوئنگ ریٹ تھا نا جس پہ بولی ختم ہوئی ہے اس سال وہ ریزرو ریٹ ہوگا اور یہاں سے بولی شروع ہوگی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، یہ آکشن فیل ہو جائے گا، آدھی منڈیاں جائیں گی نہیں اور آپ پہ نیب کا کیس بن جائے گا. اچھا. اگر 1 لاکھ روپے بھی کم آ گئے تو آپ پہ نیب کا کیس بنے گا. تو میں نے خود پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ صحیح کام کرنے جا رہے ہیں اور ادھر یہ ہم نیچے سسٹم کا بنایا ہوا. تو میں نے پھر ان سے کہا آپ ایسا کریں، ایک تو آپ نے اپنے دفتر میں نہیں آکشن کرانا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کرانا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں نے کہا آپ نے ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ لائیو اسٹریم کرانا ہے. گڈ. نمبر 3 میں نے کہا کسی کونے میں آپ نے کسی تھکے ہوئے اخبار میں ایڈ نہیں دینا، اس کا نمبر 1 ٹاپ اخباروں میں بیک پیج کا فل ایڈ آئے گا. ٹھیک ہے. تاکہ جس کو نہیں پتہ وہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا اللہ کا نام لیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا اگر آپ کی نیت صاف ہوگی. بے شک. آپ یقین کریں جو منڈیاں پچھلے سال 3 ارب 56 کروڑ میں گئی تھیں وہی منڈیاں اس سال 5 ارب 70 کروڑ میں گئیں. زبردست. جب ہم نے آکشن کرایا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس کے ساتھ تو آپ تو ٹرانسپورٹ کے بھی وزیر رہے ہیں، آپ کے پاس 3-4 وزارتیں تھیں اس وقت. تو اوور آل اگر میں بات کروں تو آپ نے تو لاہور کا حلیہ ہی چینج کر دیا تھا. یہ کیا انیشیٹو تھا آپ کا؟ ٹرانسپورٹ میں تو ایک یہ پروجیکٹ تھا جو کہ ایکسل لوڈ کا بہت بڑا ایشو تھا کہ تقریباً سال کی کوئی 450-500 ارب کی ہمیں روڈوں کی مینٹیننس کرانی پڑتی ہے جو اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکیں بھی بیٹھ رہی ہیں اور وہ ٹرک الٹ بھی جاتے ہیں. تو ایک تو یہ تھا کہ ہم نے ایکسل لوڈ کو امپلیمنٹ کیا ساری بڑی روڈز پہ جو نیٹ ورکس تھے اس میں ایکسل روڈ کو پروینٹ کیا کہ اس میں وہ اپنا وے کراتے تھے اور وہ زیادہ ہوتا اس کو چڑھ نہیں دیتے. ایک تو یہ کام تھا لوڈ اسپیسیفک کہ اتنا لوڈ ہونا چاہیے. نمبر 2 پروگرام جو کہ انہوں نے آگے کنٹینیو بھی کیا ہے وہ یہ تھا کہ 20,000 الیکٹرک بائکس کا کہ ہم جو عام آدمی ہے اس کو ہم جو فیول اوبیسلی 250 روپے کا ہے تو بجلی پہ اگر آپ چلائیں تو آپ وہی کام آپ کا 30-40 روپے میں ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہم نے اس پہ فوکس کیا اور کہ اسٹوڈنٹس کو، لڑکیوں کو، ورکنگ ویمن کو، عام آدمی کو ہم جو ہے وہ انٹرسٹ فری جو ہے وہ الیکٹرک بائک دیں، ای وی بائک. اور اس کے ساتھ ساتھ ای چلاننگ لے کے ہے شفافیت ہو کہ فرض کریں آپ کے کوئی روکے تو وہ یہ نہ کہ اچھا 1000 کا چلان ہے تو 500 مجھے دیں تو آپ کو میں چلان بالکل میں کروا دیتا ہوں. وہ ہمارا جو ایک عام ایک میٹرز چلتے ہیں جو روٹین میٹر ہے. تو ہم نے اس کو یہ کیا کہ اس کا ای چلان کی ان کو ایپ دی اور وہ تصویر کھینچتے ہیں، ایس ایم ایس جاتا تھا آدمی کو. یہ ہم انوویشن لے کے آئے. تو اس طرح کے کچھ کام تھے. میٹرو بس کے جو ٹریکس تھے اس کے اوپر جو ہے وہ 3-3 فٹ بڑے کھڈے تھے، وہ لگتا ہی تھا میٹرو بس پہ جا رہے ہیں. میں نے جب ٹرانسپورٹ کا چارج لیا تو کلمہ چوک جا کے میں نے گاڑی کھڑی کی اور 30 روپے کا ٹکٹ لیا اور میٹرو بس پہ میں چڑھ گیا. اچھا. اور میں نے دیکھا کہ عام آدمی کیسے اس میں ٹریول کرتا ہے. تو جب بس آگے گئی تو وہ اس طرح ہو رہی، وہ ٹریک میں ادھر جا رہی ادھر جا رہی. میں نے کہا یہ تو لگ ہی رہا میٹرو بس پہ جا رہے ہیں، تو لگ رہا ہے رکشے پہ جا رہے ہیں کسی گاؤں دیہات میں. بالکل ایسے. تو پھر ہم نے اس میں تقریباً 2 بلین کے تھے پیچ ورک، پوری اس کی ری لیئنگ تھی ٹریک کی، وہ کرائی.
تو اس طرح کے کچھ انیشیٹوز تھے. نہیں لیکن اسپیشلی خاص کر میں اگر میں بات کروں انٹرنلی بہت سارے مسائل تھے، جس طرح آپ نے میٹرو کی بات کی اور اس طرح کے یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس تھے ان کے ساتھ، تو کیا ایز اے منسٹر آف ٹرانسپورٹ آپ سیٹسفائی تھے اس پروجیکٹ سے؟ دیکھیں آدمی اوبیسلی بہت کچھ اور کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے. ہمارے جو بس ڈیپوز ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے. مطلب ہوائی جہاز پہ تو ہر کوئی نہیں ٹریول کرتا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. آپ کا جو لاہور کا انٹری پوائنٹ ہے وہ لاری اڈا ہے. تو ایک مجھے تھی کہ لاری اڈے کو ہم ریویمپ کریں، اس کا ہم نے پورا پلان بھی بنایا ہے، اس کی پریزنٹیشن بھی ہوئی، لیکن اس میں کچھ ایسی بھی آ گئی چیزیں جس کی وجہ سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے. ہمارا یہ تھا کہ عام آدمی جو آپ کا ہوتا ہے وہ تو 400-500-700 روپے کرایہ دے کے بس پہ ویگن پہ چڑھ کے سفر کرتا ہے. بالکل ایسے. تو میرا تھا کہ ان کو ہم ایسا ایئرپورٹ جیسا ایکسپیرینس دیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے اسپیشل پرسن. تو یہ ایک چیز تھی جس میں میں وہ نہیں کامیاب ہو سکا. تو جی ٹائم ختم ہو گیا تھا. نہیں وہ کچھ اور وجوہات تھیں نیچے، انہوں نے کہا ٹرانسپورٹرز کے کچھ مسائل ہیں آپس میں. ویسے یہ بھی تو آپ کو ابراہیم بھائی بہت زیادہ ظاہر ہے، یہ ہر دوسرے دن یہ اسٹرائک بھی کر دیتے ہیں، بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ڈیورنگ دا منسٹری جب آپ وزیر تھے؟ ان سے ہم نے کرائے کم کرائے جب بھی ہوا، تبھی تو پرابلم کرتے ہیں پورے. ہم خود گئے سرگودا میں نے وزٹ کیا، لاہور میں نے وزٹ کیا کہ کرائے کم ہوئے نہیں ہوئے. کچھ لوگوں نے نہیں کیے تھے، ادھر ہی آن دا اسپاٹ ہم نے مسافروں کو پیسے ان کے واپس دلوائے. ٹھیک ہے کہ تم نے کرایہ کیوں نہیں کم کیا، پیٹرول اگر ڈیزل کم ہو گیا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ایکٹیولی ہمارے نارملی یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے یہاں پہ اسپیشلی پارکنگ کا بڑا ایشو رہتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کچھ انیشیٹو لیے تھے اس وقت، اور جو میں نے تو خود آپ کے 1-2 پروگرام دیکھے تھے، اس میں جب آپ خود جو ہے نا وزٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ آپ نے سفر کیے، ایکچولی اس کا کوئی سلوشن بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. کہ اگر آپ دیکھیں کسی کے پاس اگر جگہ نہیں ہے، اس نے بائک کھڑی کرنی ہے، اس نے گاڑی کھڑی کرنی ہے، جب آپ کے پاس پارکنگ نہیں ہوگی تو اوبیسلی آپ روڈ کے اوپر ہی گاڑی یا موٹر بائک جو ہے وہ کھڑی کریں گے. اور پھر جو مافیا ہوتا ہے اسپیشلی جو آپ سے پیسے لیتا ہے وہاں پہ، حالانکہ وہ ان کا رائٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدماشی کرتا ہے، وہ پیسے لیتا ہے وہاں سے ان لوگوں سے. یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جو کہ میں نے ٹیک اپ کیا تھا. اس میں لاہور میں تقریباً کوئی 100 سائٹس تھیں پارکنگ کی، جی جو کہ گورنمنٹ آپریٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں ہو یہ رہا تھا کہ ایک پرچی ہوتی ہے، بک ہوتی ہے، جس میں ایک پرچی ہوتی ہے جو کہ بک کے اندر رہتی ہے، ایک پرچی ہوتی ہے جو کہ دفتر میں سبمٹ ہوتی ہے، اور ایک پرچی ہوتی ہے جو کہ کسٹمر کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سمجھیں کہ 30 روپے کی ایک پرچی ہوتی تھی. 30 کی ایک پرچی ہے جو کہ ایک پوری سیریز چلتی تھی. یہ ادھر کرتے تھے کہ 30 کو کاٹ کے 50 لکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک پرچی آپ کو دی، آپ سے 20 روپے ایکسٹرا لے لیے. بالکل. اچھا وہ بیچ والی پرچی جو کہ دفتر میں جمع ہونی ہے وہ بھی یہ کسٹمر کو دیتے تھے، اور جو تیسری پرچی تھی وہ بھی یہ کسی کسٹمر کو دیتے تھے. کرپشن کرتے. تو جس بک کی ایک پیج نے حکومت کو 30 روپے دینے تھے، اس سے ان کی جیب میں 120 روپے جا رہے تھے. اور پورا ایک مافیا اور کارٹیل بنی ہوئی تھی لاہور کے اندر. مختلف مقامات پہ آپ جائیں، کسی اچھی جگہ گاڑی لگائیں تو 100 روپے بھی وہ آپ سے مانگتے تھے. بالکل ایسے ہی. تو یہ دن دہاڑے سمجھے بالکل جس طرح ڈکیتی ہوتی ہے یہ چل رہی تھی، اور عوام جو ہے وہ بھی پریشان تھی. بدماشی بھی کرتے ہیں. میں گیا ادھر جا کے جو ہے کچھ وزٹس وغیرہ بھی میں نے کیے، کچھ بے تحاشا لوگ FIR بھی کرائیں، کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے. لیکن یہ کہ ان کے پیچھے کچھ ایسی تھیں کہ پولیٹیکل فورسز تھیں. ان کے فون آتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کے فون آتے تھے، منسٹرز کے فون آتے تھے، سابق وزراء کے، کہ یہ ہمارا برخوردار ہے، اس کو نہ چھیڑیں. ایک آدمی تھا وہ کہیں منسٹر جو ایریا کا انچارج تھا پارکنگ کا، منسٹر جو موجود ہوتے تھے اب دوبارہ موجود ہیں کچھ، اور پہلے ہوتے تھے. جی کچھ سابقہ بھی ہیں، سابقہ سے سابقہ تھے. تو وہ ان کے فون آتے تھے کہ نہ کریں میرا بچہ ہے، اور پتہ لگتا تھا کہ وہ ان کو 2-3 لاکھ روپے مہینے کے پہنچا رہے ہوتے تھے. جو ان کے ہیڈ تھے ان کے اوپر ہی مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو ہے ہفتے کا کو 5 لاکھ یا کتنا وصول کرتے ہیں مختلف پوائنٹ سے. تو انہوں نے کہا آپ نے بڑی سختی کی ہے تو اب 1 لاکھ پہ یہ آ گئے. واہ واہ کیا انٹرسٹنگ ہے. اچھا تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں. اس کو میرا تو یہ تھا کہ ٹوٹل ہم ڈیٹائز کر دیں سسٹم کو، اور یا تو پارکنگ فری کر دیں یا تو ہم اس کو ڈیٹائز کر دیں. ہم نے بک کی وہ پرنٹنگ تھی وہ بھی چینج کرائی، کچھ اور بھی کیے، لیکن اس میں کوئی زیادہ کامیابی نہیں مل سکی. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس میں امپروومنٹ آ سکتی تھی، مطلب لائک آپ ایک اچھا ریونیو آپ ایز اے گورنمنٹ کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایمانداری کے ساتھ کیا جائے. پہلی چیز تو یہ ہے. اچھا ابراہیم بھائی اب آتے ہیں ذرا جو آپ ہمارا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس پہ میں بات شروع سے ہی کرنا چاہ رہا تھا. اب
کرکٹ کا شوق ہے آپ کو؟ دیکھیں سب کو شوق ہے، بالکل ہمیں بھی شوق ہے، کھیلتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی ریسنٹ پاس آپ یو ایم ٹی مارخور کے آنر بھی ہیں، تو یو ایم ٹی مارخور ابھی فائنل میں بھی پہنچ گئی ہے، تو کیا پلان کیا؟ کوئی ذہن میں کوئی پہلے ہی سے مائنڈ بنا ہوا تھا کہ یار میں نے کوئی کرکٹ میں یا پی ایس ایل میں، چلیں یہ چیمپئن لیگ تو اب کہ اس سے پہلے کوئی پی ایس ایل کے لیے کبھی مائنڈ بنایا کہ میں نے ٹیم خریدنی ہے؟ ایک آدھی بار کچھ یہ ہوا تھا ڈسکشن اس پہ، پی ایس ایل کی جب ٹیم آ رہی تھی ٹھیک ہے، کہ اس کو لیا جائے فیز 1 میں، فیز 2 میں، لیکن کوئی سیریس اس پہ نہیں ہوئی، کنکلوژن نہیں ہو سکا تھا۔ اب جو یہ چیمپئنز کپ ہے، جی جی اس میں تو میں ویسے ہی چیئرمین پی سی بی سے ملنے گیا تھا، کسی اور بات کوئی تھی جو کرنی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ 5 ٹیمز ہیں اور ان میں سے آپ جو ہے وہ ایک لیں، تو میں نے جو ہے کہا کہ بالکل پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ڈومیسٹک کرکٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوکل جو پلیئرز ہیں ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہے کہ سارے جو ٹورنامنٹس ہیں وہ بہت زیادہ کمرشل ہو گئے ہیں، ان میں یہ ہے کہ پیسہ، برانڈز، مارکیٹنگ، شوشا، انٹرٹینمنٹ زیادہ، تو ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا جس سے آپ کی جو ٹرو گراس روٹ کا پلیئر ہے نا، اس کو سپورٹ دیں، اس کو وہ پلیٹ فارم دیں جس پہ وہ شائن کرے، پرفارم کرے، ٹھیک ہے، اور ٹیمز جو ہیں وہ ایکچوئل ان بنیاد پہ بنے کہ جس بنیاد پہ ان کو بننا چاہیے، ٹھیک ہے، میرٹ اس کے پہ اوپر، خرید و فروخت والا سسٹم نہ ہو، ٹھیک ہے، کمرشل اینگل نہ ہو۔ تو یہ جو چیمپئنز کپ تھا، یہ اس کا ایک پرپز اتنا اچھا تھا، ویژن اتنا اچھا تھا، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی اس کا بالکل یوتھ کے لیے کچھ بھی ہو، اسپورٹس کے لیے کچھ بھی ہو، پاکستان کے لیے کچھ ہو، تو اس کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور آپ نے پھر یہ انیشیٹو لیا، پھر آپ نے پوری ٹیم خریدی اور آپ کی ٹیم فائنل تک پہنچ گئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، مطلب جس دن پہلا میچ ہو رہا تھا، ظاہر ہے پہلا میچ تھا اور ایز اے آنر آپ گراؤنڈ میں موجود تھے، مجھے آپ نظر بھی آئے، اس وقت ایکسائٹمنٹ تھی؟ جی بالکل، اوبویسلی آپ کے جو ہے نا، جب ویسے ہی آپ میچ دیکھ رہے ہو تو ایک فرق فیلنگ ہوتی ہے، جب آپ کا اسٹیک انوالوڈ ہو تو پھر اوبویسلی فرق فیلنگ ہوتی ہے، اور ٹیم ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، سارے بڑے جو ہے نا لڑکے جتنے بھی ہیں، بڑا ان میں اسپارک ہے، رضوان جو ہیں وہ بڑے، ان کی شخصیت بھی بڑی زبردست ہے، وہ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، فخر بھی، تو پلیئر نسیم شاہ اور دانی جو ہے یہ بھی اچھے بالر ہیں، افتخار احمد، تو یہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو مجھے زیادہ جنہوں نے امپریس کیا وہ سمجھ ہیں، ساری ٹیمیں آپ کے سامنے تھی، تو آپ نے اسپیسیفک اسی ٹیم کو کیوں چوز کیا؟ میں اصل میں نا، میری کرکٹر سے بھی کچھ دوستی وغیرہ رہی ہے، جتنے بھی بڑے، لیکن میرا ایک جو ہے نا وہ تھا کہ میں نے کبھی ان کرکٹر سے کرکٹ کے بارے میں بات ہی نہیں کی۔ اچھا، کیونکہ ٹو بی آنیسٹ میں کرکٹ دیکھتا نہیں ہوں، کھیلتے تو یہ کہ مجھے، میں نے جب وہ لسٹ دیکھی پلیئرز کی، تو مجھے یہ تھا کہ چلیں فخر اور رضوان اور نسیم اور لاہور قلندر والا ایلیمنٹ آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے، ان کے نام سنے ہوئے، تو میں نے کہا یہ ٹیم میں اچھے پلیئر ہیں تو یہ ٹیم لے لو۔ دیٹ واز اٹ۔ اوکے، اچھا اس کے بعد پھر آپ کو توقع تھی کہ یار کہ میں نے یہ ٹیم لے لی ہے تو یہ ٹیم فائنل بھی کھیل جائے گی؟ مجھے تو میں آپ کو بتاؤں فرینکلی، میری جو فیلنگ تھی نا، میں نے تو یہ سوچا، میں نے جب ٹیم دیکھی اور پہلا میچ دیکھا کہ انہوں نے 348 کیا اور 180 پہ آؤٹ کر دیا، تو مجھے تو یہ تھا، میں نے کہا یہ تو آسٹریلیا لیول کی ٹیم ہے، اور یہ تو سب کو جو ہے نا ایسی کی تیسی کر دے گی سب کی، اور یہ تو بہت ہی آگے کی ان کی لیڈ ہوگی اور کوئی مقابلے میں نہیں آئے گا، لیکن ہے تو ٹیم پاکستانی، بالکل سارے پاکستانی پلیئر ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہارے بھی میچ، اور یہ کہ بہت اچھا بھی پرفارم کیا، جس میں ہم نے 220 کیا، اور ان کو اس میں بالکل ہمیں توقع نہیں تھی کہ ہم جیتیں گے، بلکہ وہ جو آپ 232 آپ لوگوں نے کیا ہے، پھر توقع نہیں تھی کہ یہ، اور وہ آؤٹ کر دیا ان کو 100 سم تھنگ پہ، تو یہ ہے کہ اچھی ٹیم ہے، اور مطلب اچھی توقعات ہے، آنے والی جیتے گی۔ آپ کا جس طرح ظاہر ہے جتنا اچھا آپ کو رسپانس ملا ہے ابھی آپ نے، یہ تو چلیے ہمارا ایک، ہم اس کو کہتے ہیں ڈومیسٹک کا ایونٹ تھا ایک، اور آپ لوگوں کی بڑی اچھا آپ لوگوں کا یہ انیشیٹو تھا کہ ہمارے لوکل جو لڑکے ہیں ان کے لیے میکسیمم جو ہے نا اپرچونیٹی کریٹ کی جائے فائنینشلی لحاظ سے، پھر ان کو کرکٹ ملے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ظاہر ہے جو اسٹرکچر آیا ہوا ہے اس سے پہلے کرکٹ بہت کم ہو گئی ہے، فائنینشلی بہت سارے مسائل ہے ظاہر ہے کرکٹر کے لیے، تو یہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو کوئی ایسا ینگسٹر جو آپ کی نظر میں آیا ہو آپ کی ٹیم میں، جو آپ سمجھ رہے ہو کہ یار اس لڑکے کے اندر کافی کرنٹ ہے، جتنا آپ کرکٹ کو سمجھتے ہیں، جتنی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، تو آپ نے کچھ نہ کچھ، اب ظاہر آپ کی مصباح سے بھی بات ہوتی ہوگی، رضوان سے بھی، سارے بڑے پلیئر آپ کی ٹیم میں، کوئی ایسا ایک پلیئر آپ نے اسپیسیفک آپ کے مائنڈ میں یا انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ یار اس لڑکے کے اندر کرنٹ ہے، آنے والے دور میں یہ پاکستان کو پریزنٹ بھی کرے گا اور پرفارم بھی کرے گا؟
ایک جو میں نے پلیئر دیکھا ہے پلیئر آف سو فار، مطلب یہ کہ ایک اچھا جو میری یوسف بھائی سے بھی ڈسکشن رہی وہ ہے کامران غلام. کامران جو ہے نا وہ ایک ایسا پلیئر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ آگے جا کے پاکستانی ٹیم کی جو میڈل آرڈر ہے اس میں بہت زبردست ایک یونس خان ٹائپ جو ہے نا شاید ایڈ ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے فیوچر میں. ٹھیک ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ میں تو کرکٹ کو اتنا نہیں جانتا، آپ تو بہت بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہی کہ کنسسٹنسی. اچھا، مطلب آپ کی اگر پرفارمنس میں کنسسٹنسی ہوگی، آپ جو ہے رنز بنائیں گے، وکٹیں اگر آپ نے لینی ہے آپ لیتے رہیں گے، تبھی آپ جو ہے نا پلیئر بنیں گے. اگر آپ نے 1-2 میچز میں پرفارمنس دے دی، آگے آپ 10 میچز میں ٹھپ ہو گئے، تو پھر اس طرح کے پلیئر میرے خیال سے ٹیم کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ون آف پرفارمر. ہمیں اس طرح کے پلیئر چاہیے جو کنسسٹنٹ پرفارمر ہو. اچھا، obviously you will have good days, you will have bad days، وہ تو لیکن ایک جو میڈین ہے نا اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ منیمم کچھ نہ کچھ اس کی ڈلیوری ہو. نہیں، ٹیمپرامنٹ تو آبویسلی ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں اپنی ساری فارمیٹ کی کرکٹ کھیلنی ہے، جیسے لائک آپ نے 20 اوور کے کرکٹ بھی کھیلنی ہے، 50 کی بھی کھیلنی ہے، آپ نے ریڈ بال کرکٹ بھی کھیلنی ہے. ہمارے ایکچولی یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ٹیمپرامنٹ کی بہت کمی ہے. بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا اختلاف بھی تھا. اوور آل اگر میں بات کروں، ظاہر ہے آپ چیئرمین صاحب کے بہت قریبی بھی ہیں اور ان سے ظاہر ہے آپ کی کافی مشاورت بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کو یہ آئیڈیا بھی تو دے سکتے ہیں آنے والے وقت میں، ایک تو اس کو میکسیمم لے کے جائیں اس میں، اور ریڈ بال کے اوپر جتنا زیادہ فوکس کیا جائے وہ بہتر نہیں ہوگا. یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے. میرے خیال سے ایز اے کرکٹر میں، مطلب ہم نے بھی جتنی کرکٹ کھیلی اس کے مطابق میں آپ کو یہ ایک میسج ہے ہمارے کرکٹرز کا، میں آپ کو فارورڈ. میں اس دن ایک بہت ہی سینئر لیجنڈ ہے کرکٹ کے، ان کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے اور میں نے ایک کنکلوژن ڈرا کی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان میں آج کے دن میں کوئی ٹیسٹ کرکٹر ریڈ بال کرکٹر نہیں بچا. اب وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے، وہ جس سے آپ لفظ یوز کریں، ٹیمپرمنٹ نہیں ہے، انڈیورنس نہیں ہے، فٹنس نہیں ہے، کریم پڑ جاتے ہیں ہمیں 20ویں اوور میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ٹیسٹ میچ کیسے کھیلنا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو ایک اسٹیمنا چاہیے آپ کو. اننگز جس طرح بلڈ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے پوری. ٹھیک ہے، وہ مائنڈ، اسٹریٹجک مائنڈ، وہ فٹنس، وہ A to Z ابھی مجھے تو نظر نہیں آتا. اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ مئی میں جو ہے آپ انہی ٹیمز کو دیکھیں گے کہ یہ ان کا 5 ڈے میچز بھی ہوں گے. اچھا، 4 ڈے ہوں گے، 4 ڈے ہوں گے میچز مئی میں. دسمبر میں T20 ہوگا اور مئی میں یہی ٹیمز انشاءاللہ. تو اس میں ہمیں امید ہے کہ کوئی ایسا پلیئر نکلے جو کہ کوئی ٹرپل سینچری بنائے، کوئی ایسا پلیئر ہو جو کہ 8-10 وکٹیں لے، تو ہمیں پتہ لگے کہ یہ جو ہے یہ اس میں نکلیں گے. دیکھیں، جب آپ ریڈ بال کرکٹ کھیلیں تو ریڈ بال کی کرکٹ میں آبویسلی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو ٹیسٹ واقعی وہ چاہے آپ 4 روزہ کھیل رہے ہیں، 500-600 رن بنے، تو ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے پاس پلیئر ہیں. لیکن پھر وہ وکٹیں بہت ڈیڈ ہو جائیں گی نا. میں بھی جو ہے وہ غلط ثابت ہوں، اور جو ہمارے بہت بڑے ایک لیجنڈ ہیں کرکٹ کے، اچھا، وہ بھی غلط ثابت ہوں. اصل میں پرابلم بھی یہی ہے، دیکھیں نا، کہ جتنی ہمارے پاس کرکٹ رہ گئی ہے اس کی وجہ سے ہم بالکل اس وقت اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر فارمیٹ میں. اچھا، یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے یہ کرکٹ کا، اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 اوور کی کرکٹ بھی ہوگی، اس کے بعد پھر ریڈ بال کی کرکٹ بھی ہوگی، تو اس میں ایک بڑا ایک زبردست انیشیٹو ہے، ایک زبردست اسٹیپ آپ لوگوں نے لیا ہے. تو اس کے آنے والے دور میں اس کے ہمیں اثرات بھی نظر آئیں گے. تو لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی ظاہر ہے کوئی ڈسکشن ہوتی ہی ہوگی. تو یہ جو پلیئرز ہیں، جو ہمارے بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں، مطلب آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ کھیلنے چاہیے تھے لیکن ان کو چانسز نہیں ملے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی سے بھی آنے والے دور میں اگر آپ کی لائک یونیورسٹی میں آتے ہیں، وہ گراس روٹ لیول پہ اگر آپ کو اچھے بچے نظر آتے ہیں، تو آپ ان کو اکوموڈیٹ کریں گے اپنی اس ٹیم میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹاپ 150 پلیئرز کے اوپر جو ہے نا چیمپئنز کپ ڈیولپ ہوا ہے. یہ 150 پہلے یہ کانٹریکٹ تھا 350 کا، اب انہوں نے کم کر کے غالباً یہ 150 تک. تو 150 جو ہے ان کو 5 ٹیموں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور 30 پلیئرز ایک مینٹور کو دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ اگر کوئی ایسا پلیئر ہوگا کہیں جو کہ سامنے آئے گا، تو اس کو میرے خیال سے بالکل 150 کے اندر اگر وہ شامل ہوتا ہے، اور کوئی کنٹینیوسلی پور پرفارمر ہوگا جو کہ 150 کے اندر رہنے کے لائق نہیں ہے، تو اس کو بالکل ایگزٹ بھی دینی چاہیے. بالکل، تو یہ تو ہے. اور اس میں جو اس سے بڑی بات ہے نا، جو اس کے پیچھے مقصد ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس صرف ایک فاسٹ بالر ہے اور ایک بیٹسمین ہے، شاہین افریدی اور بابر اعظم. ٹھیک ہے،
آپ کے پاس ایک ٹاپ بیٹسمین ہے, ایک ٹاپ بالر ہے. ہمارے پاس ورائٹی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ کہ ایک بالر کی جگہ ہمارے پاس 3 آپشن نہیں ہے, ایک بیٹسمین کی جگہ ہمارے پاس 3 بیٹسمین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو ایک مقصد ہے ایک کہ اسپنر آپ کے پاس آپشنز ہوں اسپنرز کی, اور اسپنر کے یہ ہمارے اور سارے ایک سے ایک بڑھ کے ہوں. تو میرے خیال سے جو چیمپئنز کپ ہے یہ انشاءاللہ وہ جو سٹارز ہیں ان کو سامنے لانے میں ان کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ آپ آئیں, آپ شاہین افریدی کے سامنے پرفارم کر کے دکھائیں, اس کو کھیل کے دکھائیں, آپ آئیں آپ بابر اعظم سے بہتر بیٹنگ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پلان ہے اور انشاءاللہ اس پہ آپ امپلیمنٹ بھی کریں گے. اچھا ابراہیم بھائی, پی ایس ایل میں کوئی ارادہ ہے مطلب سیزن میں کوئی ٹیم خریدنے کا؟ نہیں دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں خرید ہی لیں. یہ ہے کہ پی ایس ایل میں ابھی تو کوئی میرا پلان نہیں ہے, اور میرے سمجھیں کہ لاہور ہے یہ بھی میری اپنی ٹیم ہے, پشاور ہے یہ بھی میری اپنی ٹیم ہے, تو ساری اپنی ہے. اور لیکن اب دیکھیں اب آپ چیمپئن لیگ آپ یو ایم ٹی مارخور کے آنر ہے نا, اب آپ کی سب سے زیادہ آپ کی ہمدردی جو ہے وہ یو ایم ٹی مارخور کے ساتھ ہی ہوگی. اوبیسلی جو ٹیم اپنی ہوتی ہے اس کے لیے ہمدردی کا ایلیمنٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اس طرح تو ساری ٹیمیں ہماری اپنی ہیں, تو پلان کیا ہوا ہے آگے پی ایس ایل میں؟ ابھی تو اس طرح کا کوئی فائنل نہیں ہے, لیکن اگر اپرچونیٹی کو آئی تو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ سیزن 10 آنے والا ہے, اس کے بعد پھر ظاہر ہے ریویو ہوگا, پھر جو ساری چیزیں جو ہے نا وہ پلان ہو رہا ہے کہ 2 ٹیمز کو ایڈ کیا جائے, 2 ٹیموں کو ایڈ کرنے کا پلان ہے. انشاءاللہ کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. چلیں آپ کی توسط سے اگر جتنی کرکٹ پروموٹ ہو جائے اور جتنا آپ فائنینشلی بچوں کو سپورٹ کریں, اس کے علاوہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر آپ جیسے مطلب جو آنرز ہیں جو کرکٹ کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, جو ملک کی بہتری کے لیے کرکٹ کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ان آپ اپرچونیٹی ہے کہ جو گراس روٹ لیول پہ بچے ہیں ان کے لیے بھی کام کیا جائے. اچھا یو ایم ٹی مارخور میں آپ مصباح, سعید اجمل لیجنڈس آپ کے ساتھ ہیں, رضوان آپ کے ساتھ ہے, تو مطلب کون سا آپ کا جو ہے نا اب سے زیادہ مشاورت آپ سے کس چیز کی زیادہ ہوتی ہے, گپ شپ کس سے زیادہ لگتی ہے؟ جی یہ نہیں, کرکٹنگ افیئرس تو مصباح بھائی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مصباح بھائی جو ہے ان کا ایک یہ بھی وہ ہے کہ یہ یو ایم ٹی کے الومنائی ہیں. یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے یو ایم ٹی سے ایم بی اے کیا ہے. ایم بی اے کیا مجھے پتا. تو ایک یہ بھی وجہ تھی کہ یو ایم ٹی جو مارخورز ہے ہم نے وہ ٹیم, کیونکہ ان کے مینٹور جو تھے وہ مصباح بھائی تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو جس کا کام ہے نا وہ اسی کو سوٹ کرتا ہے. بالکل, اگر آپ جو ہے وہ آ کے کہیں کہ کل کے میں آپ کو یو ایم ٹی چلا کے بتاؤں کس طرح چلائیں, خیر وہ تو نہیں ہے, وہ تو نہیں ہو سکتا نا, کرکٹنگ ڈسکشن نہیں ہوتی, ویسے بھی تو گپ شپ ہوتی ہے. میں اب آ کے جن لوگوں نے پوری زندگی کرکٹ میں گزار دی میں ان کو آگے بتاؤں کہ کرکٹ ایسے کھیلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میرے خیال سے وہ جائز بات نہیں ہے. اچھا ابراہیم بھائی, ایز اے یو ایم ٹی پریزیڈنٹ فارمر, آپ منسٹر بھی رہے ہیں یو ایم ٹی مارخور کے, آپ کوئی میسج ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں گے اپنے توسط سے ایجوکیشن کے حوالے سے, پھر آپ کو اسپیشلی جس طرح نارملی کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یو ایم ٹی اسپورٹس میں کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے اسپیشلی اسپورٹس کے لیے؟ کمپلیکس کا تو آپ نے بتایا, لیکن ظاہر ہے اس کمپلیکس سے باہر بھی بہت ساری گیمیں ہوتی ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں اس سے زیادہ یہ چاہوں گا کہ ڈسکس ہم اس پہ ایک اینڈ کریں کہ جو سب سے بڑی آپ کی سمجھیں سب سے بڑا جو آپ کا ایسٹ ہے نا وہ ہے ہوپ, امید. تو پازیٹیوٹی, مائنڈ سیٹ. آپ کرکٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس بیسٹ اسکلز ہوں, بیسٹ ٹیکنیک ہو, لیکن مائنڈ سیٹ نہ ہونا تو آپ 0 پہ آؤٹ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ سے لائن لینتھ ہی نہیں مینٹین رکھی جائے گی. اگر آپ نروس ہو گئے, آپ ڈر گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے قوم بھی جو ہے نا پاکستانی جو ہے پاکستانی قوم, ہمیں جو ہے ایک تو یہ کہ امید ہونی چاہیے, اور نمبر 2 یہ کہ پازیٹیو آؤٹ لک ہونا چاہیے ہمارا, کہ انشاءاللہ ہمارا جو مستقبل ہے یہ روشن ہے, اور پاکستان جو ہے دنیا کا عظیم ترین ملک ہے, اور ہماری جو قوم ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں کمی ہو, کوئی ایسی کمی نہیں ہے. تو یہ نمبر 1 میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے. اور اگلی بات یہ کہ اس ملک کو, اپنے معاشرے کو, اپنی نسل کو, ہر چیز A to Z ہم نے خود کرنی ہے. کوئی آ کے نہیں کرے گا, کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا کہ ترقی ہو گئی, آپ سویڈن بن گئے, آپ ڈنمارک بن گئے, آپ کے اسپتال بن گئے, تعلیمی ادارے بن گئے, سڑکیں بن گئیں. یہ A to Z جو بھی ہے سوسائٹی ہے, ہمارے جو اقدار ہے, ہماری جو ہماری سوسائٹل ویلیوز ہیں, ہماری انفراسٹرکچر A to Z ہمیں خود ملک کو بنانا پڑے گا اپنے. تو اس میں خود جس طرح بھی آپ پارٹ پلے کر سکیں اپنے جس بھی پیشے میں ہیں اس کے اندر اچھا کام کریں, تاکہ ادھر آپ آگے جائیں, ملک کا نام ادھر روشن ہو.
تو یہ ایک دو چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یاد رکھنی چاہیے. بہت شکریہ ابراہیم بھائی آپ کے وقت کا. ناظرین، ابراہیم حسن مراد جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا یو ایم ٹی کے پریزیڈنٹ، سابق نگران وزیر بھی رہے ہیں اور یو ایم ٹی مارخور کے آنر بھی ہیں. تو بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے ساری چیزوں پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اسپیشلی ہمارے ینگسٹرز کے لیے ایجوکیشن میں جو ان کی پرفارمنس ہے، ان کی یونیورسٹی کی پرفارمنس ہے، جو ہمارے ٹین ایجرز کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے جتنی اچھی فیسلٹیز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. سو یہ ہمارے لیے اور ہمارے ینگسٹرز بچوں کے لیے بڑی امیزنگ ہے. اور خوشائن چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کرکٹ ہمارا پاکستان کا ایک پیشن ہے، شوق ہے. ہمارے لاکھ اختلافات ہو لیکن جب کرکٹ کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کے بارے میں ابراہیم مراد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.